انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم. بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں. جس وقت انڈیا نے اچانک اپنے سردی علاقوں میں غیر معمولی نقل و حرکت شروع کی، انڈیا کو بڑا سرپرائز دے دیا گیا. پاکستان نے خوفناک ہتھیار نکال لیے. پاکستان کے گن شپ ہیلی کاپٹر اور ڈرونز نے انڈیا میں کھلبلی مچا دی. پاکستان سے نہیں لڑ سکتے، بھارتی جرنیل انیل چوہان کا بیان سامنے آ گیا. کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی تیزی سے پلٹ کر بھارت کے لیے ایک نئی پریشانی بن جائے گی. رپورٹس کے مطابق لداخ اور راجستھان کے کچھ سیکٹرز میں بھارتی آرمی کو الرٹ کیا گیا ہے. ہیلی کاپٹرز کو لو لیول فلائٹس پر رکھا گیا ہے. کچھ یونٹس کو فارورڈ پوسٹ کی طرف حرکت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن جیسے ہی یہ سرگرمیاں بڑھیں، پاکستان نے چند گھنٹوں کے اندر ایسا رد عمل دیا کہ بھارتی میڈیا خود حیران رہ گیا. پاکستان نے سب سے پہلے اپنے گراؤنڈ انٹیلیجنس نیٹ ورک کو متحرک کیا. جدید گن شپ ہیلی کاپٹرز کو مشن ریڈی موڈ پر رکھا گیا. ریئل ٹائم سرویلنس ڈرونز کو بارڈر کے اوپر بھیج کر پورے سیکٹر کا مکمل نقشہ حاصل کیا گیا. ان ڈرونز نے صرف آرمی کی پوزیشن نہیں دیکھی، بلکہ بھارتی سپاہیوں کی موومنٹ، گاڑیوں کی تعداد، اسلحے کی نوعیت تک ریکارڈ کر لی. یہ وہ لمحہ تھا جب بھارت کے اندر بیچنی شروع کی. پاکستان کی طرف سے ڈرون اور ہیلی کاپٹرز کی اس مشترکہ آپریشنل موجودگی نے بھارتی کمانڈ کو وہ پیغام دیا جس سے وہ سب سے زیادہ گھبراتے ہیں. پاکستان کے کسی بھی غیر متوقع صورتحال کے لیے نہ صرف تیار ہے بلکہ چند منٹوں کے اندر جوابی کارروائی کی صلاحیت رکھتا ہے. اسی پریشر کے نتیجے میں بھارتی آرمی کے اعلیٰ حکام کی ایک اہم میٹنگ بلائی گئی جس میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا. بھارتی جرنیل انیل چوہان نے بریفنگ میں واضح کہا ہے کہ اگر پاکستان نے اپنی رفتار برقرار رکھی تو سردی کشیدگی کو کنٹرول کرنا مشکل ہو سکتا ہے. لیکن ایسے صورتحال میں بہت آباد آگے نکل چکی ہے. پاکستان نے نہ صرف ڈرونز کو ریکان موڈ میں رکھا بلکہ ضرورت پڑنے کی صورت میں ٹارگیٹڈ ایکشن کے لیے مخصوص یونٹس بھی الرٹ کر دیے گئے ہیں. بھارتی میڈیا میں اسی دوران یہ خبریں گردش کرتی رہی ہیں کہ پاکستان کے پاس اب ایسے ڈرونز موجود ہیں جو ہیلی کاپٹرز کے ساتھ مشترکہ آپریشنز کر سکتے ہیں. دشمن کی کسی بھی مشکوک حرکت کو چند سیکنڈز میں نشانہ بنا سکتے ہیں. بھارت اس پورے منظرنامے میں ایک عجیب صورتحال کا شکار تھا. ایک طرف وہ طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا، لیکن دوسری طرف پاکستان کی تیز رفتار کارروائی اسے قدم پیچھے ہٹانے پر مجبور کر رہی تھی. بھارتی مقامی چینلز نے یہاں تک کہہ دیا کہ سرحد پر موجود سپاہیوں کو غیر ضروری اشتعال انگیزی سے گریز کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں کیونکہ پاکستان کی طرف سے ہر چیز مکمل طور پر مانیٹر کی جا رہی تھی. پاکستانی آرمی کی جانب سے جو سب سے اہم چیز دیکھی گئی وہ تھی انٹیلیجنس کے اندر ایک نئی مربوط حکمت عملی. ڈرون، گراؤنڈ ٹیمیں، فلائنگ یونٹس، کمانڈ اینڈ کنٹرول سب ایک لائن میں، ایک موڈ میں، ایک فیصلے کے تابع. یہ وہ چیز ہیں جو بھارت کے پاس اس شدت کے ساتھ فی الحال موجود نہیں. اس لیے بھارتی جرنلز کے اندر یہ بحث کھل کر سامنے آئی کہ اگر واقعی سرحد پر کوئی نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو بھارتی پاکستان جیسے تیزی سے جواب نہیں دے پائے گا. بھارت کے بڑوں سے پریشانی یہی تھی کہ پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیت صرف دکھائی نہیں بلکہ عملی طور پر استعمال کے لیے ہر چیز تیار رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ بھارتی میڈیا میں سوال اٹھا ہے، کیا بھارت واقعی پاکستان سے براہ راست ٹکراؤ برداشت کر سکتا ہے؟ اسی سوال نے انیل چوہان کو حقیقت کی طرف دھکیلا کہ طاقت دکھانے سے زیادہ طاقت کو سمجھنا ضروری ہے. یہ پوری صورتحال بھارت کے لیے ایک پیغام تھا، پاکستان کے لیے ایک اعتماد. اس صورتحال نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ بارڈر پر موجود ہر حرکت صرف فوجی نہیں ہوتی، یہ دو ملکوں کے اعصاب، حکمت عملی کی جنگ بھی ہوتی ہے جس میں جیت ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے جس کے فیصلے تیز ہوں. اس کے علاوہ ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جس نے بھارتی فوج کے اندر کھلبلی مچا دی ہے. انڈیا نے پاکستان پر پریشر ڈالنے کے لیے سرحدوں پر اچانک نقل و حرکت پچھلے کئی مہینوں سے تیز کر رکھی ہے، لیکن پاکستان نے ایسا جواب دیا ہے کہ دہلی میں بیٹھے بڑے جنرلز کے ہوش اڑ گئے ہیں. پاکستان کے گن شپ ہیلی کاپٹرز، جدید ڈرونز، بارڈر انٹیلیجنس نے انڈیا کو صاف بتا دیا ہے اگر بھارت نے ایک قدم آگے بڑھایا تو پاکستان 10 قدم آگے نکل کر کھڑا ہے. سرحد، بھارتی ٹینکس، پاکستانی پر اڑتے ڈرونز اور ہیلی کاپٹرز کا سلو موشن بھی سامنے آ چکا ہے. معاملہ شروع ہوا اس وقت جب لداخ اور راجستھان کے کچھ سیکٹرز میں بھارتی فوج نے اچانک اپنے یونٹس کو ہائی الرٹ کیا ہے. بھارتی جرنیل انیل چوہان کو فوری میٹنگ بلانی پڑی. رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ بھارتی آفیسرز میٹنگ روم میں
परेशान दिखाई दी हैं। पाकिस्तान आर्मी के पास वो रिस्पांस स्पीड है जिसे भारतीय मीडिया भी मानने पर मजबूर हो चुका है। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल फिर तेज़ हो चुकी है। पाकिस्तान इंटेलिजेंस चंद मिनटों में सूरत हाल को भांप लिया, सिस्टम एक्टिवेट हो चुके हैं। कमांड सेंटर्स ने रियल टाइम फीस देना शुरू की। पाकिस्तान की जदीद तरीन ड्रोन्स ने आसमान में अपनी परवाज़ें बढ़ा दी हैं। दूसरी तरफ भारत को उस वक्त झटका लगा जब पाकिस्तानी खतरनाक हथियार उनकी पोजीशनों के बिल्कुल ऊपर नमदार होने लगे। भारतीय सिपाहियों ने ऊपर देखा तो इन्हें अंदाज़ा नहीं कि पाकिस्तान सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि डाटा रिकॉर्ड भी करता रहता है। पाकिस्तान ने इस दौरान अपना आखिरी से अहम पैगाम वाज़ेह दिया कि सरहद से करीब 3 मुख्य जगहों पर पाकिस्तान ने अपना कम्बैट UAVs को ना सिर्फ आसमान में भेजा बल्कि हथियारों के साथ तैयार हालत में खड़ा है। ये वो लम्हा था जब भारतीय कमान ने किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेजी से पीछे हटने का फैसला किया, क्योंकि पाकिस्तान ने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ निगरानी नहीं कर रहा बल्कि अगर ज़रूरत पड़ी तो कार्रवाई के लिए भी मुकम्मल तौर पर तैयार बैठा है। भारत के लिए ये एक दहानी है कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि बहुत मजबूत हैं। पाकिस्तान भारत के किसी भी मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स जानिब से कई स्क्वाड्रन्स को फॉरवर्ड बेसिस पर मुंतकिल किया गया है। मुख्तलिफ ज़राए का दावा है कि एयर चीफ ने खुद सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अहम फ़ज़ाई मुस्तकर का दौरा किया और पायलट्स को मुमकिन किसी भी एमरजेंसी के लिए तैयार रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। खित्ते के तजियाकारों का कहना है कि दोनों मुल्क इस वक्त किसी बड़ी महमजोई का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। भारत इस वक्त इलेक्शन, माशी चैलेंजेस, दाखिली सियासत में उलझा हुआ है, जबकि पाकिस्तान माशी बहाली और सियासी इस्तेहकाम के मराहिल से गुजर रहा है। इसके बावजूद अस्करी सरगर्मियों के बढ़ते इशारे ये बताते हैं कि दोनों जानिब तनाव ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन ऐसे तजियाकार भी मौजूद हैं जो आने वाले महीनों में मुमकिना स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट का इशारा देकर करार दे रही हैं। उनके मुताबिक हालात सिर्फ की तरफ जा रहे हैं। उससे ये लगता है कि दोनों मुल्क आने वाले वक्त में कई नई किस्म की मिलिट्री स्ट्रेटजी तरतीब देने जा रही है, जिसमें फ़ज़ाई हरबा अहम तरीन किरदार अदा करेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने फ़ौरन अपने असासों को मुतहर्रिक किया। पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि मुल्क का दिफा हर सूरत मुकद्दम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है, लेकिन किसी भी जरियत का भरपूर जवाब देने के लिए हर सूरत तैयार है। पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया है, ताकि अगर किसी भी किस्म से कोई गलत मुहिम जरी होती है तो इसका जवाब उसी वक्त दिया जा सके और भारत को ऐसा इबरत का निशान बनाया जा सके कि भारत की आने वाली 100 नस्लें भी याद रख सकें।